اپارٹمنٹ بلڈنگ کے نام پر کمرشل تعمیرات، LDA کا نقشوں پر کمرشل فیس لاگو کرنے کا فیصلہ، نقشہ فیس 5 روپے سے بڑھا کر 40 روپے اسکوائر فٹ کرنے کی تجویز، ایک کنال اپارٹمنٹ بلڈنگ کی نقشہ فیس 4 لاکھ ہو جائے گی، ایجنڈا گورننگ باڈی کو ارسال کر دیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور دیوالیہ ہونے کے قریب، جنرل اور ڈیولپمنٹ اکاؤنٹس میں صرف 50 کروڑ باقی، MCL کو 6 ارب 50 کروڑ کی وصولی کا ٹارگٹ ملا، صرف 69 کروڑ ریکوری ہوئی۔ لاہور پارکنگ کمپنی 1 ارب کی نادہندہ، اربن ایکسائز ٹیکس 1 ارب 30 کروڑ وصولی میں ناکام رہا۔ سمناباد موڑ پر انڈر پاس بنے گا، 2 ارب روپے کا PC1 منظور، PNG سے منظوری کے بعد فزیکل ورکنگ شروع، آن سورس یا ADP فنڈنگ کا تعین بعد میں ہوگا، میگا منصوبہ سینئر وزیر میاں اسلم اقبال کے حلقے میں مکمل کیا جانا ہے۔ دل کے مریض دل تھام لیں، جنرل ہسپتال میں ایکو کارڈیوگرافی کی 4 جدید مشینیں غیر فعال، IC میڈیکل یونٹ ایمرجنسی کی مشینیں بند، دل کی بے تربیت دھڑکنوں کے علاج کے لیے آنے والے پریشان مریض پرائیویٹ لیبارٹریز سے ایکو ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں۔ ڈینگی کے حملوں میں تیزی، مزید 79 نئے مریض رپورٹ، ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 159 ہوگی، شہر میں 1785 مختلف مقامات سے ڈینگی لاڈوا طلب کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد ڈینگی مہم پر جائزہ اجلاس، محکمہ صحت کا ڈینگی کا درست ڈیٹا جمع نہ کرنے کا انکشاف، پرائمری ہیلتھ اعداد و شمار چھپانے لگا، PITV کے ڈیش بورڈ پر بھی ڈینگی کا ڈیٹا ادھورا، مرض کی روک تھام میں مشکلات۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی کام سے معذرت، 14 روز کی رخصت پر چلے گئے۔ عبداللہ سنبل کو چیف سیکرٹری کا اضافی چارج مل گیا۔ چیف سیکرٹری حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، رات کو تمام سیکرٹریز کو ڈنر بھی دیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 979ویں عرس کی تقریبات جاری، ملک بھر سے زائرین کی آمد، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسن اخلاق سے غیر مسلموں کو گرویدہ اسلام کیا، تصوف اور فکر کی جو شمع روشن کی، اس کی کرنیں آج بھی امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام عام کر رہی ہیں۔ عرس کے دوسرے روز محفل سماع معروف قوالوں نے نذرانے داتا کی نگری میں میلہ اپنے جوبن پر، مزار برقی کمکموں سے جگمگانے لگا، ہزاروں لوگ خالص دودھ کی روایتی سبیل سے لطف اندوز، ڈولچیوں کا بھی عقیدت کا اظہار۔ سیکیورٹی کے لیے 3000 پولیس اہلکار تعینات ہوئے، عقیدت مندوں کی 3 درجاتی چیکنگ، اطراف کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں، ٹریفک پولیس نے متبادل روٹ جاری کر رکھا ہے۔ عرس داتا دربار پر کل شہر میں عام تعطیل، دفاتر، اسکول، عدالتیں، کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ چہرم حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے انتظامات مکمل، مرکزی جلوس کل علف شاہ کی حویلی سے برآمد ہوگا، سیکیورٹی کے لیے 8000 اہلکار تعینات۔ CCPO لاہور کہتے ہیں کہ سیف سٹی سمیت سینکڑوں کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ DIG آپریشن افضال احمد کا حویلی علف شاہ اور پانڈو سرجیت کا دورہ، لاہور میں دفعہ 144 نافذ، کل ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، مرکزی جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس جیم رہے گی۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جیم، ریلوے اسٹیشن، جیل روڈ، کینال روڈ، مال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شادمان گڑھی شاہو، سگیاں پل پر بھی کئی گھنٹے سے گاڑیاں پھنسی ہیں، شہریوں کو منزل تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ شجرکاری کے لیے موجود فنڈ استعمال نہ ہونے کا انکشاف، مہم کے تحت دیا گیا 1% فنڈ استعمال نہ ہو سکا، شجرکاری کے لیے فنڈز کٹوتی ہوئی مگر عمل درآمد نہیں ہوا، محکمہ مواصلات کا تحفظات کا اظہار۔ شاہی قلعہ کی بحالی کا فیصلہ، حکومت فرانس سے 3 ارب 66 کروڑ قرض لے گی، لوکل گورنمنٹ ورلڈ سٹی حکام جلد AFD بینک سے معاہدہ کریں گے، شاہی قلعہ کی بحالی پر 4 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔
ریونیو دستاویزات کے لیے سرخ قلم کے استعمال پر پابندی، تحصیلدار درخواست کا الگ رجسٹر مرتب کر کے انٹری کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا بھی کہہ دیا۔ جیلوں میں کمرشل لانڈری بنانے کا فیصلہ، قیدی کپڑے، کمبل، چادریں دھلوا سکتے ہیں۔ آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم سے یو این او ڈی سی اور محکمہ صحت کی ٹیم کی ملاقات۔ ڈاکٹر منظور الحق کی قیدیوں کو ایڈز، ٹی بی اور ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کی تدابیر پر بات چیت کی گئی۔ تبادلوں کی ندی میں ایک مرتبہ پھر سے طغیانی، 3 آفیسر اپنی سیٹ پر نہ رہے۔ ماریہ طارق کا محکمہ بلدیات سے تبادلہ، ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن تعینات۔ راشد ارشاد کو ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ بلدیات مقرر۔ محکمہ ایجوکیشن کے خالد پرویز کو او ایس پی بنا دیا گیا۔ آدھا تعلیمی سال گزر گیا، میٹرک کے طلباء کو پریکٹیکل کاپیاں نہ ملی۔ سرکاری اسکولوں میں پریکٹیکلز کا بھی باقاعدہ آغاز نہ ہوا۔ بورڈ امتحانات شروع ہونے میں صرف 5 ماہ رہ گئے۔ لاکھوں بچے پریشانی کا شکار۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے پریکٹیکل کی نئی کاپیوں کے لیے دسمبر یا جنوری کی تاریخ دے دی۔ ڈالر کی بیرون ممالک غیر قانونی منتقلی اور سٹہ بازی روکنے کے لیے حساس ادارے حرکت میں آ گئے۔ ایئرپورٹس پر مزید سختی، دیگر ایجنسیز کے ساتھ حساس ادارے کے ملازمین بھی تعینات۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے مشیران کی تعینات کی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ پرویز الہی نے 30 سے زائد افراد کو سیاسی مشیر تعینات کیا۔ تعیناتی کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ خاتون کو جنسی ہراساں کرنے کا معاملہ، کپتان بابر اعظم کی اندراج مقدمے کے حکم کالعدم قرار دینے کی درخواست۔ جسٹس شوہرام سرور کی کیس دوسری عدالت بھجوانے کی سفارش، فائل رجسٹرار آفس کو بھجوا دی گئی۔ دلہن کا لہنگا بروقت تیار نہ ہونے پر شادی ملتوی کا کیس، پریٹی برائڈر گلبرگ کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر، صارف عدالت نے 4 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے اسپین کے سفیر جوزف اینتونیو کی ملاقات، تجارتی، صنعتی اور زرعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے سے متعلق بھی تبادلہ خیال۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر چائنا ریلوے چین فینگ کا پنجاب سیف سٹیز کا دورہ۔ چیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان کی ورکنگ پر تفصیلی بریفنگ۔ چینی مہمان کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ سینئر وزیر اسلم اقبال کی ایل ڈی اے 1 ونڈو سیل میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات پر احکامات جاری کیے۔ صوبائی وزیر کی صبح 9 بجے کے بعد دفتر آنے والوں کو معطل کرنے کی ہدایت۔ ایل ڈی اے افسران کے لیے خوشخبری، شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے گریڈ 17 کے 10 افسران پکے ہو گئے۔ لمپی اسکن ویکسین کی امپورٹ سے متعلق ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس۔ پروفیسر طاہر یعقوب، ڈاکٹر محمد افضل سمیت کمیٹی کے ڈائریکٹر جنرلز، ڈائریکٹر ویٹنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی شرکت۔ ویکسین کی امپورٹ کے لیے تکنیکی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا تھانہ لبرٹی کا دورہ، فرنٹ ڈیسک، ایس ایچ او دفتر، حوالات کا معائنہ کیا۔ ایف آئی آر کے اندراج، سائلین کے مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب نے یونائیٹڈ اسٹیٹ انسٹی ٹیوٹ آف پیس کے وفد کی ملاقات۔ شفیق چودھری، عدنان رفیق، کومل دلشاد شامل۔ خواتین اہلکاروں کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال۔ ترقی پانے والے 47 اے ایس آئیز کو بیچ لگانے کی تقریب، سی سی پی او ایس ایس پی ایڈمن نے اہلکاروں کو رینک لگائے۔ ترقی پانے والوں میں انجم سہیل، اختر علی، ندیم شامل۔ محمد اشرف، افتخار، ساجد محمود کو بھی ترقی دی۔ آئیں سب مل کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ ہیڈ آفس میں سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ جاری۔ خدمت کے مشن میں آپ بھی آگے بڑھیے، سٹی 42 کا ساتھ دیجیے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد متاثرین کی بحالی کے لیے اقدام، متاثرین کو چھت مہیا کرنے کے لیے ٹینٹ سٹی قائم کر دیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اسٹیڈیم لاڑکانہ میں 400 سے زائد خیموں میں 3000 متاثرین قیام پذیر، فری میڈیکل کیمپ قائم۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ پیشنٹ ڈے پر سیمینار ہوا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد،
प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर बल्कीस शबीर की शिरकत। तकरीब में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी शरीक था। इटरा के अली बाजार में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का संगे बुनियाद। जमात इस्लामी ने शहरियों का देरीना मसला हल कर दिया। लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच, जावेद हुसैन, अता शाबान, अहमद उमैर की शिरकत। साबिक वफाकी वजीर सरदार मकसूद लगारी की गुलबर्ग में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में लीगी रहनुमा उवैस खान लगारी, शफकत महमूद, मोनी सिलाही, मंसूर लगारी समेत दीगर की शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा डिग्री दोबारा शुरू करने की इजाज़त। महकमा हायर एजुकेशन ने NOC जारी कर दिया। खानाए फरहंग ईरान के ज़ेर एहतमाम महफिल मुसालमा शोहदाए करबला को लफ्ज़ों का खराज तहसीन पेश। डॉक्टर सैयद फरहद अब्बास, करामत बुखारी, शहनाज नकवी, राबिया रहमान, मोहम्मद अली साकी की शिरकत। शगुफ्ता गजल हाशमी, मुमताज़ रशीद लाहौर भी आए। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तहत प्रोटीन की अहमियत पर सेशन। चेयरमैन एसोसिएशन राना सज्जाद अरशद का लेक्चर। जुगन काजम और अली हमजा मेज़बान बने। गवर्नर पंजाब अली रहमान की खसूसी शिरकत। डॉक्टर तलत नसीर पाशा और गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर नो भट्ट को शील्ड्स से नवाजा गया। ज़मीन.com और आइकॉन डेवलपर्स ने बीच रिजॉर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। 104 कनाल पर मुहित 10 मंजिला 8 रिहायशी टावर बनेंगे। मंसूबे में 1 से 3 बेड के अपार्टमेंट शामिल। तकरीब में चौधरी लाइक इफ्तिखार, हफीज अली रेहान, हाफिज उस्मान और शेख शकील की शिरकत। जिमखाना में 39वें गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज। 350 गोल्फर्स शरीक। 149 इमेच्योर, 82 सीनियर गोल्फर मद्दे मुकाबल। हसन समीउद्दीन इवेंट में अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं। पहले रोज मेंस इमेच्योर इवेंट के 18 होल्स खेले गए। मैकडोनल्ड के ज़ेर एहतमाम नेशनल इंटर स्कूल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने इफ्तिताह किया। पहले रोज नौजवान तैराकों ने खूब जान लड़ाई। 8 साल के बच्चों से लेकर 18 साल तक के नौजवानों की शिरकत।